کتاب کے جنت میں جو جائیں گے 70,000 لوگ، وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وَلَا يَتَّعُونَ، جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ دگوانا سمجھتے ہیں نا؟ جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا، ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا، مشین چلوانا، نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے، اس کو کہتے ہیں دگوانا۔ جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے، پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو، ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام، لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام، کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا۔ صاحب دیکھ، کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے، یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے۔ دگوانے کے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، داغا ہوا ہے، تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کرنے کو تو کچھ بھی کر لو۔ تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، الذین هم لا یتطیرون ولا یقطعون، اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز سن لیجئے، جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں۔ بہت صاف لفظ موجود ہے، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے۔ مولانا صاحب بخار آ گیا، پھونک دو میرے اوپر۔ اب مولانا جرجیت صاحب بیٹھو، بیٹھ، بسم اللہ میں شدا بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، چھو دم کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا، معوذتین پڑھ کر دم کرنا، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، صحیح حدیثیں پڑھ کر، جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا، اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے؟ اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے کام ہو رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو میرے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھونکنے والا تو مولانا ہے۔ مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بیچارہ، وہ انسان کہاں ہوتا ہے، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو، 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی، اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں۔ اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے، لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے، لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے، لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا مولانا جرجیس،
آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کر. ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. جھاڑ پھونک اگر کوئی شخص کرتا ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو افضل ہے، بہتر ہے. ولا یستر. اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے؟ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، یعنی چاروں کام کیے، یہ جنت میں داخل ہوں گے. اور تو تیسری چیز من کان فی آخری کلام، من کان فی آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے. اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ انہوں کا یہ اعتماد